السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ مجھے نظر نہیں آئے گا تو اگر کوئی سوال میں مس کر جاؤں تو پلیز آپ لوگ بتا دیجیے گا. اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہاں تھے؟ جی جناب، ہم کیا مضمون پڑھ رہے تھے؟ ویسے سبجیکٹ کا نام کیا ہے؟ اصول حدیث. اور کیا نام تھا؟ مصطلح. علم مصطلح بھی کہتے ہیں اور مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں. اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کے جو پیرل ورڈز ہیں وہ ہیں خبر اور اثر. ایک معنی میں بھی ہو سکتے ہیں اور تینوں میں فرق بھی ہو سکتا ہے. اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا کیا اور کیا؟ قول، عمل یا فعل اور تقریر. ٹھیک ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہتے ہوئے سنا ہوگا، پھر ان کو کسی اور نے کہتے ہوئے سنا ہوگا، اینڈ سو آن. یہ جو پرسنز بیچ میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ راوی. سنگل ہو گیا راوین عربی میں، اردو میں راوی. اور اس کی جمع، راوی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. راوی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ روات. روات. راوی جب ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں تو اس پروسیس کو یا اس کنیکشن کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سند. اور وہ بات جو وہ روایت کر رہے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن. ایک راوی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے راوی ہوں گے، یہ پہلے، یہ پھر دوسرے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ڈفرنٹ کیا ہیں؟ طبقات. ٹھیک ہے جی، طبقات ہو گئے. اس کے بعد کیا دیکھا تھا؟ اس کے بعد دیکھا تھا حدیث کو قبول کرنے کی شرائط. شرائط اور شروط قبول الحدیث کتنی تھی؟ 5 تھیں. پہلی کیا تھی؟ اتصال السند، سند کا متصل ہونا. دوسری کیا تھی؟ عدالت الروات، کہ تمام روات جو ہیں وہ عادل ہوں. تیسری کیا تھی؟ ضبط الروات، کہ ان کا ضابطہ قابل قبول ہو، چاہے وہ حافظہ ہو چاہے وہ کتابت ہو. عدم الشذوذ، شاذ نہ ہو. ٹھیک ہے، عدم الشذوذ یعنی کہ شاذ نہ ہو. اور پھر عدم العلہ، کوئی چھپا ہوا ایسا ڈیفیکٹ نہ ہو جو کہ اس کی صحت پہ اثر کرے. اگر یہ چاروں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو پھر یعنی ان پانچوں کی بنیاد پہ حدیث جو ہے وہ مقبول اور مردود میں ڈفرینشیٹ کی جائے گی. اگر پانچوں پوری ہو رہی ہوں گی تو اس مقبول کا نام کیا ہوگا؟ صحیح لذاتہ. اگر پانچوں پوری نہیں ہو رہی، کون سی ایک میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ آئے گا؟ اگر ضابطے میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ آئے گا تو وہ حسن لذاتہ. اگر ضابطے میں تھوڑا سا ایرر آ رہا ہے، اور اگر حسن لذاتہ کو ایک اور دوسری حسن لذاتہ یا ایک اور صحیح روایت سپورٹ کر دے، اسی متن کی وہ تائید کر دے، تو پھر اس کا درجہ کدھر جا سکتا ہے؟ صحیح لغیرہ.
اور اگر کوئی ایسی ضعیف ہو جو ضابطے کی وجہ سے ضعیف ہو، اس کو کسی حسن یا صحیح روایت سے سپورٹ مل جائے تو وہ حسن لغیرہ کے درجے پہ پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کوئی سوال؟ یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہم نے شروع کی تھی مردود روایات. جی، لغیرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی غیر سے، کسی اور کی وجہ سے. لذات ہی، اپنی ذات میں، لغیرہ کسی اور کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے مردود روایات شروع کی تھی. مردود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کو رد کیا جائے گا، جن کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. تو ہم نے پہلے ایشوز دیکھے تھے سند میں. سند میں کچھ ایشوز ہم نے دیکھے تھے. ایک ایشو تھا کہ روایت جو ہے وہ مرسل ہو. روایت مرسل کب ہوتی ہے؟ جب صحابی کو ڈراپ کر دیا جائے سند سے، اور تابعی جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کریں، تو یہ ہو جائے گی مرسل. اور اس نے بیچ میں ایک دیکھی تھی مرسل صحابی، وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہوں، جبکہ یہ بات ثابت ہو کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ڈائریکٹلی نہیں پتہ چلی ہوگی، یا وہ اس واقعے پہ موجود نہیں ہوں گے. بیچ میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہوگا کسی صحابی کا، اور وہ اس صحابی کا ذکر نہ کریں. ٹھیک ہے جی. مرسل روایت کا جنرل رول کیا ہے کہ یہ ایکسپٹ نہیں ہوگی، مردود ہوگی، سوائے کچھ تابعین ایسے ہیں جن کی ثقہ ہونے کی بنیاد پہ، جن کے مضبوط ہونے کی بنیاد پہ علماء نے ان کی روایات کو، چاہے وہ انہوں نے مرسلن بیان کی ہوں، ان کو ایکسپٹ کیا ہے. اور مرسل صحابی جو ہے وہ قابل قبول ہے، کیونکہ جو صحابی ڈراپ ہوئے بھی ہیں وہ بھی عادل ہیں، اور جو صحابی نریٹ کر رہے ہیں وہ بھی عادل ہیں. جی، اگر سند میں جو بریک ہے وہ محدث کی سائڈ سے شروع ہو جائے، یعنی محدث اپنے شیخ کو بیان نہ کریں یا وہاں سے بیان نہ کریں، تو پھر روایت کو کیا حکم ملتا ہے؟ لٹکے ہوئے ہونے کا، لٹکے معلق. ٹھیک ہے، کہ اگر محدث کی سائڈ سے، محدث اپنے شیخ کا بیان نہ کریں، یا شیخ کے شیخ دونوں کو ایک ساتھ بیان نہ کریں اور آگے سے بیان کریں، یا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کریں، تو وہ روایت کہلائے گی معلق. اگر سند کے بیچ میں سے دو روات کنٹینیوسلی ڈراپ کر دیے جائیں، دو یا دو سے زیادہ روات کنٹینیوسلی، یعنی پے در پہ ایک کے بعد دوسرے کو ڈراپ کر دیا جائے، تو روایت کو کیا کہیں گے؟ معضل. اور اگر ان کے علاوہ سند میں بیچ میں کہیں پہ بریک آ جائے، ایک راوی آ جائیں یا دو تین آ جائیں لیکن کنٹینیوسلی نہ ہو، تو پھر منقطع. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی اچھا، یہ جو سارے تھے، یہ تھے ہماری کیٹیگری سخت. کیسا سخت؟ جو کہ ظاہر ہے، جو کہ اپیرنٹ ہے، کیونکہ مرسل میں عام طور پہ تابعی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ کے نبی سے کیسے روایت کر رہے ہیں یہ ظاہر ہو جاتا ہے. معلق محدث کی سائڈ سے ان کے جو شیخ ہیں وہی بیان نہیں ہوتے ہیں. معضل اور منقطع میں بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا بریک ہوتا ہے، ثابت نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ ایک جو اس شاگرد ہیں وہ اپنے استاد سے، جن کو وہ استاد کہہ رہے ہیں ان سے ملے ہوں گے، جن سے وہ روایت کر رہے ہیں وہ ملے ہوں گے، یا پھر وہ بیچ میں واسطہ بیان نہیں کرتے ہیں، بس کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے یا ایک شخص نے بتایا تھا، جس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص کون ہے. معضل جو ہے اس میں کنٹینیوسلی ڈراپ ہوتے ہیں، یعنی دو، مثال کے طور پہ میں بیان کروں دو یا دو سے زیادہ ڈائریکٹ، یعنی کنٹینیوسلی ہوں. اگر کنٹینیوسلی نہیں ہے تو پھر وہ منقطع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، معضل میں کنٹینیوٹی کی شرط ہے کہ وہ لگاتار جو ہے وہ ڈراپ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ تھے سخت ظاہر، جس میں آرام سے مطلب روات کے تراجم. تراجم کیا ہوتے ہیں؟ ترجمہ. ترجمے کی جمع ہے تراجم. ترجمہ کس کو کہتے ہیں؟ ان کی جو بایوگرافیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جو علم الرجال کے علماء نے جو ان کے بارے میں جمع کیا ہے معلومات، کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں کہاں گئے، کن کن سے ملے، ان کے شیوخ میں کون کون تھا، کب ان کی وفات ہوئی، کہاں وفات ہوئی، کن کن شہروں کو انہوں نے ٹریول کیا تھا وغیرہ. تو ان کی بایوگرافیز سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس سے مل سکتے تھے، کس سے مل نہیں سکتے تھے. تو سخت ظاہر میں یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ان سے، یعنی بیچ میں کوئی نہ کوئی شخص مسنگ ہے جس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. پھر سخت تھا
خفی، خفی کا مطلب جو کہ بالکل اپیرنٹ نہ ہو، تھوڑی ان ڈیپتھ دیکھنے کی وجہ سے پتا چلے کہ یہاں پہ سخت ہے. اس کی ہم نے کون سی قسمیں دیکھی تھی؟ کیمرہ تھوڑا اوپر کر دے، میں کیمرے کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا، پھر وہ مجھ سے خراب ہو جائے گا. تو میرے خیال ہے میں اس کی رینج میں ہی لکھ رہا ہوں یا نہیں؟ بڑا بڑا. ابھی یہ پرانی چیزیں چل رہی ہیں اس لیے میں تھوڑا چھوٹا ہی لکھ رہا ہوں، ابھی بڑا خیال لکھ دیتے ہیں. جی سخت خفی میں کیا پڑھا تھا؟ ایک پڑھا تھا ہم نے تدلیس، اور دوسرا مرسل خفی. ٹھیک ہے جی. تدلیس میں پھر دو قسمیں پڑھی تھیں، مرسل خفی اور تدلیس. تدلیس میں بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک طریقے کا دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا. اس میں جو دو قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، ایک ہم نے پڑھی تھی تدلیس الاسناد، یعنی سند میں وہ ایک طرح کی تدلیس کرتے ہیں، اور وہ تدلیس کیا ہوتی ہے؟ یہ محدث ہیں، یہ ان کے شیخ تھے شیخ اول، اور یہ ان کے شیخ تھے شیخ الثانی، ٹھیک ہے. اور یہ کنسرن جو متن ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پرٹیکولر متن اصل میں کیا تھا. آگے اور بھی سند چل رہی ہوگی، اس کو بھی حذف کر رہے ہیں. یہ جو شیخ نمبر 2 ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ رہے تھے شیخ نمبر 1، اور پھر ان کے اسٹوڈنٹ رہے تھے یہ محدث، اس حدیث کے لیے کہ محدث نے ان سے سنا، جوروں نے ان سے سنا، اور پھر آگے سند، اور پھر آگے یہ متن. لیکن کیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ان کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی محدث نے ڈائریکٹلی شیخ نمبر 2 سے کچھ احادیث یا کچھ علم حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو شیخ نمبر 2 جو ہیں وہ محدث کے بھی ڈائریکٹلی شیخ رہ چکے ہیں. تو یہ محدث کیا کرتے ہیں، یا یہ راوی کیا کرتے ہیں کہ وہ ان شیخ کو بیچ میں سے ڈراپ کر دیتے ہیں، اور وہ ان سے روایت بیان کرتے ہیں، لیکن ایسے صیغے سے بیان کرتے ہیں جس میں اپیرنٹلی وہ یہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے کہ میں نے ان سے سنا یا میں نے ان کو دیکھا. وہ ایسے صیغے سے بیان کرتے ہیں جس میں احتمال ہے کہ انہوں نے ان سے ڈائریکٹلی سنا ہے. احتمال کے لیے جیسے کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ ان جو ہے وہ ایک صیغہ ہے جو کہ اس احتمال میں آ جاتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ ان شیخ عبید الرحمن، شیخ عبید الرحمن سے آیا ہے، یا یہ بات آئی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ڈائریکٹلی ان سے سنی ہے، لیکن سننے والے کو ایسا لگے گا کہ میں ڈائریکٹلی ان سے بیان کر رہا ہوں. اب وہ اگر میرے شیخ رہ چکے ہیں، اگر یہ میرے شیخ رہ چکے ہیں، تو میں ان کو بیچ میں ڈراپ کر رہا ہوں اور میں ڈائریکٹ بیان کر رہا ہوں. تو یہ ہو جاتی ہے تدلیس و اسناد. اب اس میں کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ ضعیف ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ضعیف ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو. میں اپنی سند کو چھوٹا کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کا عمل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئی تدلیس الاسناد. پھر دوسری ہم نے دیکھی تدلیس الشیوخ یا تدلیس الشیخ، جو آپ کہنا چاہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. شیخ کا جو ایک مشہور نام ہوتا ہے جس سے وہ پہچان ہوتی ہے ان کی، وہ معروف ہوتے ہیں اس سے، وہ اس نام سے ان کی روایت بیان نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسے نام سے یا ایسی کنیت سے یا ایسے لقب سے روایت بیان کرتے ہیں جو کہ مشہور نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے دو نام بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک زیادہ مشہور ہو. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا ایک کنیت یا ایک لقب ہو جس سے وہ مشہور ہو، لیکن دوسرے بھی القابات ہوں جن سے وہ اتنے مشہور نہ ہو. یا کبھی راوی جو ہے وہ یعنی جو روایت کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بھی کوئی لقب ان کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کوئی بھی لقب دے دیں، لقب میں کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہے کس بنیاد پہ لقب ہو. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ شیخ ہو سکتا ہے ان کے ایک ہی شیخ ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ان شیخ کی آئیڈینٹی کو کسی طرح چھپانا ہو، تو وہ ان کے نام کو واضح طور پہ بیان نہیں کرتے بلکہ ان کا ایک غیر مشہور نام یا عرف یا کنیت بیان کرتے ہیں. ان دونوں میں سے زیادہ سیویئر کون سی ہے؟ تدلیس الاسناد زیادہ خطرناک ہے یا تدلیس الشیوخ زیادہ خطرناک؟ تدلیس الاسناد جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ خطرناک
سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو زیادہ تر وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بیچ کے جو راوی ہوتے ہیں ان میں کسی طرح کا ضعف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکثر یہ وجہ ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ اتنا کیونکہ جب مترجمین جو ہیں جب وہ ترجمہ وغیرہ ان کا اس کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ظاہر ہوتا تو پھر راوی جو ہے وہ پھر مجہول ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ ایشو. تدلیس الاسناد میں راوی نہیں، ان سے ملاقات بھی ثابت ہے اور ان سے ان کا سماع بھی ثابت ہے، یعنی اس راوی نے ان شیخ سے ملے بھی ہیں، یا اور یہ ہم نے یہاں پہ کیا تین چیزیں ڈسکس کی تھی نا. تین چیزیں کیا تھیں؟ ایک تھی معاصرت. معاصرت کا کیا معنی تھا؟ ایک زمانے میں ہونا، یعنی ہم زمانہ ہونا، ایک جنریشن کا ہونا. پھر دوسری ہم نے کی تھی لقاء، کہ ان کا ملاقات ثابت ہونا ان کی. اور ایک ہے سماع، کہ کنسرن حدیث جو ہے، یعنی کنسرن ویسے ہی ان کا سماع ثابت ہونا کہ یہ ان کے شیخ رہے ہیں. تو تدریس الاسناد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جن سے روایت کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے ہم معاصر بھی ہوتے ہیں، معاصرت بھی ثابت ہوتی ہے، لقاء بھی ثابت ہوتا ہے، اور سماع بھی ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے اس کا سماع ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ ابھی کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں حدیث میں؟ سنن نسائی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. شیخ عبید آپ کے شیخ بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور شیخ عبید 5ویں سال میں نہیں، چوتھے سال میں شیخ عبید جو ہے وہ صحیح مسلم پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو اگر شیخ بدی ایک روایت بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی، ٹھیک ہے. اب آپ شیخ عبید کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو اگر کوئی چیک کرے گا تو ان کو لگے گا کہ بھائی یہ شیخ عبید کے اسٹوڈنٹ تو ہیں، ان سے پڑھ بھی رہے ہیں. اب آپ اگر صحیح مسلم کی روایت ڈائریکٹ شیخ عبید سے بیان کریں، ٹھیک ہے، کہ شیخ عبید نے کہا ہے، اور آپ حدیث بیان کر دیں، تو کیا ہے کہ شیخ بدی شیخ عبید کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ نے ہو سکتا ہے یہ حدیث شیخ بدی سے سنی ہو، لیکن چونکہ آپ شیخ عبید کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو اس لیے آپ ڈائریکٹ اپنی سند ان تک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ آپ نے ان سے وہ بات ڈائریکٹلی نہیں سنی. تو یہ ہو جائے گی تدریس اسناد. تو اس میں آپ شیخ عبید کے ہم معاصر بھی ہیں، ایک زمانے میں زندہ بھی ہیں، ان سے آپ کی ملاقات بھی ثابت ہے اور ان سے آپ نے پڑھا بھی ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے مسلم کی جو حدیث ہے آپ نے یہ نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئی تدلیس الاسناد. کلیئر ہے؟ فرنٹ کیمرہ اور اوپر کر دیں اور یہ بار بسم اللہ. اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے جی. تدلیس التسویہ کیا ہوتی ہے؟ تدلیس التسویہ کا یہ ایک اور ورڈ بتا رہے ہیں. میں نے ابھی کلاس میں اس کو استعمال نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے سوال پوچھا ہے تو میں صرف بیچ میں ایک ضمناً بتا رہا ہوں. تدلیس التسویہ میں یہ ہوتا ہے کہ راوی اپنے شیخ کو نہیں بلکہ بیچ میں، یہ محدث ہیں، یہ ان کے شیخ 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 ہیں، تو بیچ میں اگر کوئی ضعیف راوی آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ، اور ان کا سماع ان سے ثابت ہو، ٹھیک ہے، تو محدث جو ہیں وہ ان کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور ان کی روایت ان سے ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے شیخ کی نہیں، اپنے آپ کو ڈائریکٹ نہیں کر رہے، یہاں پہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تدلیس التسویہ میں وہ بیچ میں سے ایک ضعیف راوی کو یا کسی اور راوی کو ڈراپ کر دیتے ہیں جو کہ وہ ان کے ڈائریکٹ شیخ نہیں ہے، لیکن بیچ میں ایسا کنیکشن بن سکتا ہے کہ یہ جو مثال کے طور پہ یہ 1 ہو گئے، یہ 2 ہو گئے، یہ 3 تھے اور یہ 4. تو اگر 2 اور 4 کا یہ کنیکشن ثابت ہو کہ وہ ہم معاصر بھی ہوں، ان کی لقاء بھی ثابت ہو اور ان کا سماع بھی ثابت ہو، تو وہ 3 کو بیچ میں سے ڈراپ کر دیتے ہیں اور 4 سے 2 کو ایسے نریٹ کرتے ہیں جس میں احتمال ہو کہ انہوں نے سنا ہے لیکن وضاحت نہ ہو. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا، جو راوی تدلیس کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے مدلس. ٹھیک ہے جی.
مدلس روات کا جنرل رول کیا ہے؟ جن کے بارے میں تدلیس ثابت ہو جائے کہ یہ تدلیس کرتے ہیں تو ان کا جنرل رول کیا ہے کہ یہ اگر کسی ایسے صیغے سے روایت کر رہے ہوں گے جس میں سماع کا احتمال ہوگا تو ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. سماع کے عام طور پہ جو دو صیغے ہیں وہ ایک ہے ان اور دوسرا ہے بارک اللہ فیکم انا. ٹھیک ہے، تو اگر مدلس خاص کر ان دو صیغوں سے روایت کر رہے ہوں گے تو ان کی روایت ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. لیکن اگر مدلس جو ہیں ان کا ویسے عادل ہیں، ضابط ہیں، باقی معاملات صحیح ہیں، تو اگر وہ کسی صراحت کے ساتھ بیان کریں، جیسے اگر وہ کہیں کہ حدثنا یا حدثنی یا اخبرنا یا اخبرنی یا رأیتو یا سمعتو، تو پھر مدلس راوی کی روایت بھی قبول کی جا سکتی ہے. یعنی مطلقاً ان کی جو ہے وہ روایات کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی. پھر کون سے رہ گیا تھا سخت خفی میں؟ مرسل خفی. مرسل خفی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، راوی جو ہیں وہ بیچ میں سے ایک شخص کو ایسے ہٹاتے ہیں، بیچ میں سے ایک شخص کو ایسے ہٹاتے ہیں کہ ان سے معاصرت ثابت ہوتی ہے یا لقاء ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، معاصرت ہو یا لقاء ہو لیکن سماع نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کے حدیث کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے ہیں، صرف معاصرت ہے یا تو لقاء ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ان سے ڈائریکٹ روایت کریں ایسے صیغے سے جس میں احتمال ہو، تو یہ جو ہے پھر مرسل خفی بنتی ہے. مرسل خفی اور تدلیس الاسناد میں کیا فرق تھا کہ تدلیس الاسناد میں جو راوی ہیں جو تدلیس کر رہے ہیں ان کا ان شیخ سے سماع ثابت ہے چاہے اس حدیث کا کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اس حدیث کا سماع ثابت نہیں ہے لیکن دوسری احادیث کا سماع ثابت ہے. لیکن مرسل خفی میں ان کا ان شیخ سے سماع ثابت نہیں ہوتا، صرف ملاقات یا پھر معاصرت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو، اکثر احادیث جو ہے وہ ان کے صیغے سے شروع ہوتی ہیں، خاص کر جو آپ پڑھتے ہیں. تو ابھی جو آپ سنن نسائی پڑھ رہے ہیں اس میں جو آپ کے پاس اسناد ہیں وہ محذوف ہیں، حذف کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا صیغہ صحابہ کے اس میں جو ہے وہ اکثر کافی استعمال ہو جاتا ہے کیونکہ تابعی جو ہے وہ صحابی سے اس طرح روایت کر دیتے ہیں. لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. سند کو چھوٹا کرنے کے لیے جو ہے وہ جب اس طرح کیا جاتا ہے تو عام طور پہ ان کا صیغہ استعمال کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سند جو ہے پیچھے کنٹینیویشن میں آ رہی ہوتی ہے تو کبھی کبھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر ان الفاظ کو حذف کر کے آگے کا صیغہ بیان کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گا. تو اس لیے جو ہے وہ سند کو بالکل چھوٹا کرنے کے لیے ان کا صیغہ صرف لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہہ دیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اور آگے بیان کر دیا. ورنہ اگر لکھا جائے کہ رأیت ابا ہریرہ تو اب سوال ہوگا کہ رأیت میں فاعل کون ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ پیچھے راوی کا ذکر ہی نہیں کیا گیا اس لیے عام طور پہ ان کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ لوگ بھی جو احادیث پڑھیں نسائی میں بھی جو ہے بہت ساری احادیث ہیں جن میں یہ صیغے جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ سند کو حذف کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ چیز زیادہ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ان کا صیغہ ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً ان کا صیغہ جو ہے وہ پرابلمٹک ہے. اگر راوی جو ہے ان پہ ان سے تدلیس ثابت نہیں ہے تو ان کا صیغہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے صیغے کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا. معاصرت کا معنی ہوتا ہے عصر، ہم عصر ہونا، ہم عصر، اور عصر کا معنی ہوتا ہے زمانے کا، زمانہ. ٹھیک ہے، تو معاصرت ثابت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ دونوں ایک زمانے میں رہے ہوں. جیسے مثال کے طور پہ محمد علی جناح اور علامہ اقبال ہم معاصر ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کون کون ہم معاصر نہیں ہیں؟ سر سید احمد خان اور محمد علی جناح جو ہے وہ ہم معاصر نہیں ہیں. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کون، لیکن میں اور علامہ اقبال جو ہے وہ ہم معاصر نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، نواز شریف وہ پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں. جی، تدلیس اور مرسل خفی میں مرسل خفی زیادہ شدید ہے کیونکہ اس میں راوی ایک ایسے شخص سے بیان کرتے ہیں جن سے انہوں نے کبھی بھی سنا نہیں ہوتا، نہ یہ روایت نہ کوئی اور روایت. ٹھیک ہے، تدلیس کے ورڈز ریپیٹ کر دیں. ان اور انا یہ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں
ان اور انا، ٹھیک ہے، انا کا جو انا کے جو اخوات میں سے آتا ہے انا. ٹھیک ہے جی، سخت خفی کلیئر ہے. اور یہ تھے سند کے بریکس. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے دیکھنا ہے عدالت میں جو ایشوز آتے ہیں. عدالت میں کیا ایشوز آ سکتے ہیں؟ عدالت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیریکٹر. ان کا کیریکٹر کس طرح پتا چل سکتا ہے کہ بریک ہو رہا ہے؟ جی لائلٹی. لیکن اس کانٹیکس میں ہم لائلٹی کیسے ثابت کریں گے؟ خیر لائلٹی ہی الٹیمیٹلی ثابت ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر راوی جو ہیں ان سے جھوٹ ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جھوٹ یہاں پہ جھوٹ سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں جھوٹ. ٹھیک ہے، یعنی حدیث میں سند میں ہو یا متن میں ہو لیکن جھوٹ ہو. ٹھیک ہے، کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہو. سند میں بھی غلط بیانی کی جا سکتی ہے اور حدیث متن میں بھی. یعنی متن میں پھر یہ ہوتی ہے غلط بیانی کہ وہ متن گھڑ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر حدیث میں جھوٹ ثابت ہو جائے یا پھر متہم بالکذب ہو. متہم بالکذب کی اصطلاح اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ان سے دنیاوی معاملات میں جھوٹ ثابت ہو. ایک یہ پاسبلٹی ہے کہ دنیا کے معاملات میں انہوں نے جھوٹ بولا ہو. دوسری پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی روایت بیان کریں جو ان کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرتا یا کسی اور نے بیان نہیں کی، اور وہ روایت ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں ہو جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، متہم بالکذب میں کیا چیزیں آئیں گی؟ دو چیزیں آئیں گی. ایک یہ کہ ان کا دنیاوی معاملات میں جھوٹ ثابت ہو، یا پھر وہ ایک ایسی روایت بیان کر رہے ہوں جو کوئی اور روایت، جو کوئی اور کسی اور سے وہ روایت نہ آ رہی ہو، اور یہ روایت جو ہے شریعت کے اصولوں کے خلاف لگ رہی ہو. ٹھیک ہے، اب اس میں ان کا جھوٹ ثابت نہیں ہو رہا. یہ شریعت میں یہ جھوٹ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انڈیکیشن ایسی آ رہی ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں، موضوع جو ہے اگر شریعت میں جھوٹ یعنی حدیث میں جھوٹ بولا ہے تو پھر یہ موضوع روایت کہلائے گی. ٹھیک ہے، کذب اور متہم بالکذب میں تھوڑا سا فرق ہے، پہلے اس کو ذہن میں رکھیے گا. موضوع روایت تب کہلاتی ہے جب سند میں کوئی ایسا راوی ہو جس کا حدیث کے معاملے میں جھوٹ ثابت ہو. ٹھیک ہے، اگر حدیث کے معاملے میں جھوٹ ثابت ہے تو اس راوی کی روایت جو ہے پھر وہ موضوع کہلاتی ہے. اور یہ جو ہے سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ روایت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ گھڑی بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اگر ایک راوی سے کوئی ایک بھی جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے حدیث میں تو اس کی پھر کوئی بھی روایت جو ہے وہ کسی بھی طرح قبول نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے جی. اور متہم بالکذب جن کا دنیاوی معاملات میں جھوٹ ثابت ہو، یا پھر وہ کوئی ایسی روایت لا رہے ہوں جس کو کوئی اور نہیں لا رہا. کوئی اور نہ لانا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوئی اور لا رہا ہوتا تو تھوڑی تقویت مل جاتی. لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، صرف انوکھی روایت سے کام نہیں ہے. انوکھی روایت ہو سکتی ہے، کوئی ایسی روایت ہو جو کسی اور کو نہ پتا ہو لیکن وہ ظاہری طور پہ شریعت کے کچھ اصولوں کے خلاف ہو. شریعت کے کچھ اصول ہیں، آپ لوگ ابھی بھی کچھ آپ نے پڑھے ہوں گے، آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، خاص کر اصول فقہ میں بھی ہم دیکھیں گے. تو شریعت کے خود مثال کے طور پہ ایک شریعت کا اصول ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس طرح کے کچھ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو تو پھر وہ راوی جو ہے وہ متہم بالکذب کہلاتے ہیں. متہم، متہم اتہم یتہم اتہام، تہمت لگانا. تو متہم جن پہ تہمت لگائی گئی ہو کذب کی. اور تہمت یہاں پہ اس والے معنی میں مراد نہیں ہے. تہمت یعنی کہ ان میں ایک چونکہ انہوں نے دنیاوی معاملے میں جھوٹ بولا ہے تو اس لیے کہیں نہ کہیں ذہن میں خدشہ رہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. تو اس اتہام کو یا اس شک کو ختم کرنے کے لیے ان کی پھر روایت کو الگ کر دیا جاتا ہے. اور ایسی روایت اس کو کہتے ہیں متروک، جس کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، کیا مطلب رول آؤٹ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں دنیاوی معاملات میں جھوٹ یا دینی معاملات میں جھوٹ؟ دنیاوی معاملات میں جھوٹ تو جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص سامان بیچ رہا ہے
اور وہ غلط بیانی کرتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط بیانی کر کے جھوٹ بیچتے ہیں اور اپنا مال بیچتے ہیں، تو جو ان کے بارے میں تفتیش کرنے آئے گا وہ اس طرح کی چیزیں پتہ کرتے ہیں کہ کہیں وہ اس طرح کے معاملات میں انوالو تو نہیں۔ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایسے معاملات کرتے ہیں تو پھر وہ یعنی پھر ان پہ ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ یہ دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک مشہور واقعہ ہے، مجھے نہیں پتا سندن صحیح ہے یا نہیں، اور جن کی طرف نسبت بھی کی جاتی ہے کہ وہ بھی صحیح ہے یا نہیں، میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک کسی سے حدیث، ان کو پتا چلا کہ ایک شخص کے پاس کوئی حدیث ہے، تو وہ ان سے حدیث سننے کے لیے گئے، تو انہوں نے اپنی جھولی جو ہے وہ ایسے کر کے اپنے گھوڑے کو جو ہے انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ بھائی میرے پاس کچھ کھانا ہے، جبکہ نہیں تھا، اور گھوڑے کو انہوں نے اپنی طرف بلایا جہاں لے جانا تھا اور پھر چھوڑ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، گھوڑے کو قابو کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ جب ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو میں اس سے حدیث نہیں لوں گا۔ تو ان کے لیے یہ ایک انڈیکیشن تھی کہ یہ جو ہے ابھی انہوں نے حدیث میں کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، لیکن وہ ایک اس کو ایز این انڈیکیشن لیا کہ بھائی یہ غلط بیانی کر سکتے ہیں، دھوکہ دہی کر سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کی حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ ان کو جو ہے وہ بالکل پیور صاف چیز چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دونوں چیزیں عدالت سے ریلیٹ ہو گئی۔ عدالت سے تیسری چیز جو ریلیٹ کرتی ہے وہ ہے جی، یعنی اس حدیث کو کہلایا جائے گا کہ یہ حدیث متروک ہے، یعنی جس طرح ہم نے پیچھے حکم لگائے تھے مرسل، منقطع، موضل، تو اس طرح یہاں پہ روایات پہ حکم لگایا جائے گا کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت متروک ہے۔ متروک کا معنی ترک یترک کو معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو متروک جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، نہیں جس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہے کہ اگر راوی سے فسق ثابت ہو یا پھر ان کے بارے میں جہالت ہو یا پھر بدعت ثابت ہو، یہ ریزنز ہیں عدالت میں۔ عدالت کی وجہ سے حدیث کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی ریزنز میں سے ایک ریزن کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہوں حدیث میں، یا دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتے ہوں، یا پھر راوی جو ہے وہ فاسق ہو، ان سے گناہ ثابت ہو، خاص کر پبلکلی ثابت ہو، یا پھر صغیر گناہ پہ اصرار ثابت ہو، یا پھر ان کے بارے میں جہالت ہو، ان کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ کون ہے۔ جی 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 جی، اس معاملے یہ تو میں نے اگزامپل دی تو اس میں ثابت ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک ڈفرینس آ سکتا ہے۔ اب فار ایگزامپل میں اگر آپ کو کہوں کہ جیسے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے، حدیث مسرات، ایک معاملہ ہے کہ جانور کو بیچنے کے لیے، جو دودھ دینے والا جانور ہوتا ہے اس کو بیچنے کے لیے، اس کی پرائس ہائی کرنے کے لیے ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے دودھ نہیں نکالا جاتا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر آج ٹیوزڈے ہے اور اگر وہ جانور روز دودھ بیچتا ہے تو ایک دن اگر نہیں نکالا تو ایک دن بعد کیا ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ یہ جانور زیادہ دودھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر ایسی صورت میں وہ شخص اس جانور کو بیچتا ہے کہ سامنے والے کو ایک طریقے کا دھوکا ہوا، ٹھیک ہے، تو اگر ایک شخص سے یہ ثابت ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دھوکا دہی کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ یا پھر مال اگر غلط بیانی کر کے بیچ رہا ہے کہ یہ مال میں نے شام سے خریدا تھا جبکہ وہ خود ہی بنایا گیا ہو، یا اور اس طرح کی کوئی جھوٹ ثابت ہوتا ہے، دنیا کے معاملے میں کہتا ہے میں 10 بجے آ جاؤں گا اور نہیں آتا بغیر کسی وجہ سے، یا کہتا ہے کہ معاملہ تو اس دن ہوا تھا جبکہ اس دن نہ ہوا ہو، مختلف طرح کے جھوٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کا جھوٹ ثابت ہو دنیاوی معاملات میں تو پھر وہ متہم بالکذب، یعنی جیسے ہمیں بھی عام طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ایک شخص کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کی ہر بات پہ یقین نہیں کرنا ہے، کہ یہ سچ بات کو ٹویسٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ اس طرح اس وقت کے معاملہ اس وقت بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ کون کس شخص پہ اعتبار کس طرح کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تین اور ریزنز کیا ہے، ایک یہ کہ راوی جو ہے وہ فاسق ہو، دوسرا چوتھا یہ کہ ان کے بارے میں جہالت ہو، ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ کون ہے۔ جب ان کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کون ہے تو ان کی عدالت کی گواہی نہیں مل سکتی پھر، ٹھیک ہے، کہ یہ شخص اچھے تھے، اس کی گواہی کہیں سے آ ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آخری ریزن جو ابھی ہم کور کر رہے ہیں وہ ہے بدعت، کہ راوی جو ہے وہ کسی طرح کی بدعت میں شامل ہو۔ بدعت جو ہے وہ دو طرح کی ویسے زیادہ طرح کی ہوتی ہے، لیکن فی الحال ہمارے لیے بدعت ایک ہوتی ہے مکفرہ
ایسی بدعت یعنی دین میں کوئی ایسی چیز جس سے انسان اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، ایسی بدعت جو کفر تک پہنچاتی ہے، اور ایک کیا کہلاتی ہے جو فسق کے لیول تک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مکفرہ جو ہوتی ہے یعنی ایک ایسا شخص جو کہ کوئی ایسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہو جو اس کو اسلام سے باہر نکال دیتی ہے، ایسے راوی کی تو روایت ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. لیکن اگر کوئی ایسی بدعت کرتے ہو جو اس کو اسلام سے باہر نہیں نکالتی لیکن ایک فسق ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، کوئی ایسا نئے کام وہ ایجاد کر رہے ہیں جو کہ شریعت میں نہیں ہے، یا کوئی ایک ایسا عقیدہ ایسے عقیدے کو وہ مانتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو پھر ان کی روایت جو ہے وہ کنڈیشنلی ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے. کنڈیشنلی ایکسیپٹ میں ایک کنڈیشن کیا ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ ان کی بدعت کی سپورٹ میں نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک مبتدع راوی جو ہیں وہ اگر کوئی ایسی روایت بیان کر رہے ہوں گے جو کہ ان کی بدعت کو سپورٹ کر رہی ہوگی تو وہ روایت ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. مثال کے طور پہ میں ایک بدعت ایجاد کروں، کیا بدعت ایجاد کروں؟ کوئی ایگزامپل دیں. آ جائیں گے انشاءاللہ ایگزامپلس. میں کوئی بدعت ایجاد کروں، کیا بدعت ہو؟ ٹھیک ہے، رات کو، ہر رات کو، بلکہ ہر رات کو نہیں، آلٹرنیٹ ڈیز میں، منڈے کو، پھر وینسڈے کو، اور پھر فرائیڈے کو، یہ 3 دن جو ہے اگر آپ رات کو اذان دیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اذان جو ہے کیا یہ دنیاوی عمل ہے یا شرعی عمل ہے؟ شرعی عمل ہے. اگر میں کسی دنیاوی عمل کے بارے میں کہتا کہ آپ منڈے کو، وینسڈے کو، فرائیڈے کو آپ رات کے 11 بجے آدھے گھنٹے کی واک کریں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب میں نے کہا کہ آپ اذان دیں تو میں نے ایک شرعی عمل کو اس میں داخل کیا ہے، اور میں کہوں کہ اس سے آپ کی صحت اچھی ہوگی یا آپ کو آخرت میں کوئی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یعنی جو شخص یہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے. تو اب میں نے ایک بدعت کا رواج کیا ہے. اب اس بدعت کے بارے میں پھر عام طور پہ کیا ہوگا کہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ سپورٹ دیں، مطلب کوئی ایویڈنس دیں. تو اگر وہ شخص ایک ایسی حدیث لے آتا ہے جس میں اس بدعت کی تائید ہو رہی ہوگی، کسی اور کے پاس وہ حدیث نہیں ہے، وہی شخص یہ حدیث لا رہا ہے اور اس کی بدعت کے حوالے سے ہے، تو پھر ایسے راوی کی وہ روایت جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ یہاں مختلف بدعات جو ہمارے اس میں بھی مشہور ہیں، جیسے عید میلاد النبی ہو گیا یا پھر کچھ خاص ایام کا روزہ ہو گیا. تو جب یہ ہمارے پاس تو یہ چیزیں پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہیں نا، آپ اس وقت امیجن کریں جب یہ چیزیں شروع ہوئی تھیں، کسی نہ کسی نے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اس چیز کو سٹارٹ کیا تھا نا کہ بھائی اب سے سٹارٹ کیا جائے گا. تو اس وقت وہ راوی وہ پھر اپنی جو ہے اپنی سپورٹ میں کہ بھائی یہ عمل کیا جانا چاہیے، وہ روایت کو بیان کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں اور سے روایت سنی ہو، خود نہ گھڑی ہو. ٹھیک ہے، کسی نے یہ روایت ہو سکتا ہے گھڑی ہو، لیکن جو بھی جھوٹی روایت ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نے گھڑی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ پرسن اے نے ایک روایت کو گھڑا ہے تو ان کی روایت تو ہو گئی موضوع. ٹھیک ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں تھا کہ انہوں نے گھڑا ہے، بعد میں جا کے ہو سکتا ہے پتا چلا. لیکن پرسن بی نے ان سے سنا، ابھی ہم موضوع کا اس پہ حکم لگا رہے ہیں. پرسن بی نے ان سے سنا اور کہا کہ یار یہ تو بڑے شیخ ہیں، اب بڑے شیخ ہیں، داڑھی بہت وائٹ بھی ہے، لمبی بھی ہے، جبہ بھی لمبا سا ہے، تو ان کی بات تو ایکسیپٹ کرنا شرعی فرض بنتا ہے. تو انہوں نے ان کی بات ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس پہ عمل شروع کر دیا. اب جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی، تو انہوں نے اس روایت کو بیان کیا. اب انہوں نے فی نفسی ہی انہوں نے اس بات کو گھڑا نہیں ہے، انہوں نے کسی اور سے سنی ہے. لیکن ان کی روایت کیوں ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، یہ والی روایت؟ کیونکہ یہ اس بدعت کے قائل ہیں اور یہ اپنے سپورٹ میں اس بدعت کے لیے ایک تائیدن ایک ان کے پاس ایک ایویڈنس ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے؟ کیونکہ بدعت جو ہے وہ کسی نہ کسی زمانے کے بعد شروع ہوئی ہوگی، اس سے پہلے کے زمانے میں موجود نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں وہ چیز موجود ہے تو پھر وہ بدعت ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے عقائد میں بدعات ہوتی ہیں، پھر عقائد میں بدعات ہوتی ہیں تو ان بدعات کی سپورٹ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی تفسیر میں کوئی ایسی کوئی حدیث آ جاتی ہے جو کہ اس تفسیر کی تائید کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے،
یہ آپ آگے انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے، یا عقائد میں بھی آپ کے پاس چیزیں آئیں گی. تو مبتدع کی روایت اگر اس کی بدعت کے حوالے سے ہو تو ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، لیکن اگر ان کی بدعت کے یہ بدعت وہ والی جو کہ فسق کے لیول تک ہے، کفر کے لیول تک نہیں ہے، تو اگر اس کے علاوہ ان کی کوئی روایت ہوگی اور ان کے باقی معاملات صحیح ہیں تو پھر اس روایت کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساری روایت کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس میں جو ایک مشہور کیس ہے کہ امام بخاری نے کچھ 2 ہیں یا 3 روات یا 2 روات شاید صحیح بخاری کے ایسے ہیں جو کہ خارجی تھے. ٹھیک ہے، اہل خوارج میں سے تھے. اب خارجی ایک عقیدے کا اسکول آف تھاٹ ہے جہاں پہ ان کا ایمان تھا کہ گناہ کرنے سے انسان جو ہے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اگر کسی شخص نے گناہ بھی کیا، گناہ کبیرہ کیا، تو وہ کافر ہو گیا، اب اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ واپس اسلام ایکسیپٹ کرے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک بدعتی عقیدہ تھا. لیکن انہوں نے جو روایات، یعنی امام بخاری نے جو جن اہل خوارج سے روایت لی تو وہ ان کی روایت خارجیت کی تائید میں نہیں تھی، کسی اور معاملے میں تھی، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ خوارج جو ہیں وہ سچ کے معاملے میں جو ہیں بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شدید ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جھوٹ بولنا جو ہے وہ اسلام سے باہر نکال دے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ایک ایکسیپشن کے طور پہ، یعنی بدعت اگر فسق کے لیول تک ہو تو اس راوی سے جو مبتدع ہو اس کی روایت ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے آن دا کنڈیشن کہ وہ روایت ان کی بدعت کی تائید میں نہ ہو، ان کی اپنی بدعت کو سپورٹ نہ کر رہی. ٹھیک ہے جی. عام طور پہ یہ جو روایت ہوتی ہے کسی فاسق سے، یہ متروک اور ایک اور ورڈ ہے منکر. یہ تھوڑے سے جنرل ورڈز ہیں، منکر اور متروک. موضوع جو ہے یہ ایک خاص ورڈ ہے کہ یہ صرف ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ جھوٹ ہوگا. لیکن متروک اور منکر، متروک بھی پھر بھی کسی حد تک تھوڑا سا خاص ہے، لیکن منکر ایک بالکل یعنی عام ورڈ ہے. 2-3 ریزنز ہم دیکھیں گے جس میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے منکر، جس کا کیا کیا جا رہا ہو، انکار کیا جا رہا ہو. تو منکر ایک اگر راوی کی ایک یعنی سند میں اگر راوی فاسق ہیں تو ان کی روایت کو پھر منکر کہا جاتا ہے کہ ان کی روایت کو کا انکار کیا جائے گا، ان کی روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور جہالت جب ہوتی ہے تو پھر عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ راوی جو ہے وہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت مجہول ہے یا راوی جو ہے وہ مجہول ہے، اور اس جہالت کی بنا پہ اس روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جب راوی نہیں پتا کون ہے، ہوتا ہے ایسا نام آ جاتا ہے جو کہ ڈھونڈنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں کس شہر کا تھا. تو جب ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، جہالت میں سے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جہالت العین ہوتی ہے اور ایک جہالت الحال. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، آگے اور نہیں کر کور. ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا نام سند میں آ گیا یا صرف آ گیا فلان، اب یہ فلاں شخص کون ہے یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے جہالت الحال کہ ایک شخص کے بارے میں پتہ تو چل گیا کہ یہ شخص یہاں کا تھا، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ چل رہی کہ انہوں نے کس سے پڑھا، کہاں ٹریول کیا، زیادہ کچھ پتہ نہیں چل رہا. وہ اپنی پرائیویٹ لائف گزاری یا اس وقت مشہور نہیں ہوئے تھے تو لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا، یا کسی ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں کی پاپولیشن ہی زیادہ نہیں تھی تو لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا ان کے بارے میں. تو جہالت اگر ہو، راوی کے بارے میں ڈیٹیل زیادہ نہ ہو، تو پھر جہالت کی بنیاد پہ روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمارے پاس ریزنز ہو گئے روایت کو ایکسیپٹ نہ کرنے کے، سند میں اتصال کی وجہ سے، اتصال نہ ہونے کی وجہ سے، عدالت میں چیلنج ہونے کی وجہ سے. تیسری کیا چیز رہ جائے گی پھر؟ ضبط کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ضبط کے جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے. آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں. اگر اب تک کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی بتا دیں. نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ یہیں پہ رک جائیں گے. بورڈ نظر نہیں آ رہا، بورڈ اب میں کس طرح دکھاؤں آپ کو؟ یہ پیچھے کی لائٹ بند کر سکیں گے؟ یہ پیچھے والی لائٹ سے کرو، نیچے والا بٹن ہے شاید میرے خیال میں. ہاں، اللہ اعلم. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی اگر لکھ کے گروپ پہ بھیج دیں تو آسانی ہو جائے گی. میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ مردود روایت جو کہ عدالت کی وجہ سے رد کی جا رہی ہو، اس کے جو ریزنز ہیں 5 ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور میں سے ایک ہے کذب، جھوٹ، کہ ایک راوی اگر جان بوجھ کے ثابت ہو کہ وہ حدیث میں جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی جو روایات ہوتی ہیں وہ ساری موضوع قرار دیتی ہیں. ویسے روایت میں جھوٹ کیوں بولتے ہوں گے؟
آئی ڈونٹ نو، ایسا کر لیں جیسے آن لائن والوں کا الگ ہے. اچھا ویسے ایک راوی جو ہے وہ جھوٹ کیوں بولیں گے حدیث میں؟ ایک راوی حدیث میں جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسا مطلب کس طرح کا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہیں پہ ان کا اپنا کوئی ماننا ہو، کوئی عمل ہو یا کوئی عقیدہ ہو، تو اس کی تائید کے لیے لوگوں نے احادیث گھڑی ہیں. ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ رہی ہے. دوسری وجہ حدیث وضع کرنے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک اچھی نیت سے بھی ایک وجہ یہ رہی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف ترغیب دلانا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وجہ رہی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانا دین کی طرف، کوئی اچھے کام کی طرف. تو اس کے لیے بھی لوگوں نے احادیث وضع کی ہیں کہ مثال کے طور پہ فلاں صورت کی یہ فضیلت ہے، یا فلاں صورت کو اس وقت پڑھا جائے تو اس سے یہ حاصل ہوتا ہے وغیرہ. ایک اور ریزن جو رہ چکا ہے حدیث وضع کرنے کا، وہ ہے شہرت حاصل کرنا. ٹھیک ہے، کہ اگر کیونکہ ایک زمانہ تھا، اب تو اتنا نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ایک شخص اگر یہ بات کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ ان کی بات کو سنتے تھے کہ بھائی ان کے پاس علم ہے. تو اس میں جو ہے وہ حدیثیں بھی وضع کی گئی ہیں. تو یہ کچھ مختلف ریزنز ہیں حدیث وضع کرنے کے. تو ایک یہ ریزن تھا کہ اگر ان کا جھوٹ ثابت ہو احادیث میں تو ان کی روایات کہلاتی ہیں موضوع، یہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوتی. دوسرا ریزن ہے کہ اگر راوی متہم بالکذب ہو. متہم بالکذب کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کا دنیاوی معاملات میں جھوٹ ثابت ہو، یا پھر وہ ایسی روایات لائیں جو کہ جس میں ان کا انفراد ہو، یعنی کوئی اور ایسی روایت نہ لا رہا ہو، اور وہ روایت شریعت کے جو معلوم قواعد ہیں ان کے خلاف ہوں، تو ان کی روایت کو کہتے ہیں متروک، یعنی جن کو چھوڑ دیا گیا ہے. پھر راوی روات میں سے کوئی راوی اگر فاسق ہو، فاسق کا مطلب وہ کسی گناہ کبیرہ میں انوالو ہو. مثال کے طور پہ کیا گناہ ایسا ہو سکتا ہے جو کہ جس میں راوی انوالو ہو سکتا ہے؟ بس جھوٹ ہو گیا الگ، اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ امانت میں خیال بھی کسی نہ کسی طرح جھوٹ میں آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر راوی کوئی سودی معاملہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی سودی معاملہ ہو گیا تو اس میں آ سکتا ہے. یا کسی کا زنا ثابت ہو، یا کسی کا قتل ثابت ہو، یا کسی کو یعنی لڑائی جھگڑا ثابت ہو کہ بھائی انہوں نے کوئی ایسا جھگڑا کیا ہے، کوئی اور کوئی چوری کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی راوی سے اگر اس طرح کی ثابت ہو تو وہ فسق میں آ جائے گا، تو ان کی روایت جو ہے منکر ہو جائے گی. ایک ریزن یہ کہ راوی کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہ ہو. ایک یا تو ایسا نام ہو جس کو سرچ کرنے سے ہی پتہ نہ چلے کہ یہ شخص کون ہے، یا پھر ان کے حالات کا زیادہ علم نہ ہو ہمیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری وغیرہ. اور ایک اور ریزن ہے کہ راوی اگر کسی طرح کی بدعت میں یعنی بدعت کا ارتکاب کرتے ہو. بدعت اگر مکفرہ ہوگی، یعنی ایسی بدعت اگر وہ کرتے ہیں جس سے وہ کفر کے درجے تک پہنچ جائیں گے، تو پھر ان کی روایات ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. یہ تھوڑا سا ایک ٹاپک ہے جو کہ آپ عقیدے میں انشاءاللہ کور کریں گے، یا شاید کور کر لیا ہو. کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں جن کو ایز اے کیٹیگری تو کہا جاتا ہے کہ یہ کفر ہے، لیکن اس کے ہر کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، یعنی ہر ماننے والے کو کافر نہیں کہا جاتا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ، یہ عمل جو ہے یہ کفریہ عمل ہے. تو اگر کسی ایسی بدعت کا ارتکاب کرتے ہو تو اس لیے ان کو کافر نہیں کہا جا رہا، کیونکہ اگر کافر کہہ دیا تو پھر وہ اس لسٹ سے ہی آؤٹ ہو گئے نا. تو بدعت مکفرہ کا ارتکاب کرنے والے کو اگر کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان ہی کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس بدعت میں انوالوڈ ہیں تو اس لیے ان کی روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. لیکن وہ بدعات جو کہ فسق کے درجے تک ہی ہوں، کفر کے درجے تک نہ پہنچتی ہوں، تو ایسے راوی کی روایت ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ روایت جو ہے وہ ان کی بدعت کے حوالے سے نہ ہو، اور خاص کر اس بدعت کی تائید میں نہ ہو، یعنی اس کو سپورٹ نہ کرتی ہو. بدعت حسنہ جیسے کہ یہ لائٹ ہے، یہ لائٹ بدعت حسنہ ہے کہ ہم رات کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. یہ لیپ ٹاپ بدعت حسنہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت ساری نالج الحمد آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بدعت حسنہ تھی. جی، شریعت کے معاملے میں جو بدعت کا رول ہے وہ یہ ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ شرعی معاملے کی ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے. لیکن دنیاوی معاملے کی جو بدعت ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سے جو وہ ورڈ ثابت ہے کہ نعمت البدعۃ ھذہ، وہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا. وہ یہ کام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت، رمضان کی راتوں میں جماعت کے طور پہ غیر فرض کو جو ہے وہ پڑھایا تھا.
یعنی وہ نماز جو کہ فرض نہیں ہے، عشاء کے بعد انہوں نے جو رکعتیں پڑھائی تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے جماعت کی فارم میں پڑھائی تھیں. پھر یہ ہوا کہ ایک ٹائم آیا کہ لوگوں نے کلیکٹیو جماعت جو ہے وہ ایک طریقے سے چھوڑ دی تھی، وہ انڈیویجولی یا چھوٹے چھوٹے گروپس میں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ان سب کو جمع کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جمع کرنا کیا انہوں نے ایک نیا عمل کیا تھا؟ نہیں، وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا، لیکن وہ چیز لوگ بھول گئے تھے. اب جیسے مثال کے طور پہ آج کل لوگ مسواک کا استعمال بھول گئے ہیں، تقریباً بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں. تو اب اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی فیملی میں مسواک استعمال کرے اور اس کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ، تو ان کو ایک چیز نئی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے وہ نئی ہے، لیکن وہ عمل بہت پرانا ہے اور سنت سے ثابت ہے. تو اس اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین کے معاملے میں جو بدعت ہوتی ہے وہ کوئی اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں شریعت کا رول ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. بدعت فسق، بدعت فسق کوئی ایسا عمل جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے، بدعت مکفرہ کا حکم یہ آپ انشاءاللہ عقیدے کے استاد سے پوچھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ رک جاؤں گا انشاءاللہ. سر یہ تو مردود کی قسم ہے یا تان پھر روایت میں آتا ہے؟ دیکھیں، راوی میں تان ہوگا اس کی وجہ سے وہ روایت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے، دو طریقوں سے یعنی دیکھا جا رہا ہے اس چیز کو. راوی میں جب کسی کوئی ایشو ہوگا تو اسی کی وجہ سے حدیث ایکسیپٹ کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مکفرہ میں آپ نے جو بتایا کہ کچھ بدعات جو ہوتی ہیں وہ عمل کے حوالے سے کفر ہوتی ہیں، تو ان میں کوئی اگزامپل آپ دے سکتے ہیں؟ اور سر میرا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے محتم بالکذب میں جو بتایا، اگر وہ سچی روایت بھی لے، اگر وہ کوئی سچی بات بھی کریں تو تب بھی ان کی روایت کو ہم لوگ مطلب وہ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. میں آپ کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر ایسا ہی ہے تو آپ کنفرم کر دیجیے گا. ایک آپ نے کہا کہ بدعت جو فسق والی ہے اس کی اگزامپل، اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر متہم بالکذب راوی ہیں، اگر وہ کوئی سچی بات بھی کریں تو بھی کیا ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہی آپ کے سوال ہے؟ میسج کر دیجیے گا پلیز. اچھا، بدعت یعنی کوئی ایسی بدعت جو کہ فسق ہو اور کفر نہ ہو، اس کی کوئی اگزامپل دیں گے آپ لوگ پلیز؟ کفر والی بدعت، کفر والی بدعت مثال کے طور پہ جی ایگزامپل دیں ایسی بدعت جو کفر کے درجے تک. جی، مزاروں پہ جا کے سجدوں کو، قبروں کو سجدے کرنا. ٹھیک ہے، اس طرح کے اعمال جو ہیں جو کہ مشرکین مکہ کے بھی ثابت تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی عقائد ہیں، وہ انشاءاللہ آپ عقیدے میں پڑھیں گے تو وہ آپ وہاں کے لیے رہن دے تو انشاءاللہ بہتر ہے. اور فسق والی جو ہیں جو انہوں نے یہاں پہ مینشن کی ہے کہ جیسے کوئی نئی عید منانا یا پھر کوئی خاص عمل کرنا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور آپ کا جو دوسرا سوال تھا متہم بالکذب، دیکھیں ایک شخص کے بارے میں جب جھوٹ ثابت ہو گیا اگر دنیا کے معاملے میں بھی، تو اس سے جو ہے علماء نے دین لینے سے منع کیا ہے، اور اس سے دین لینے میں ایک خاص طرح کی ایک کیئر رکھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دنیا کے جھوٹ کی وجہ سے ہمارے دین میں جھوٹ شامل ہو جائے یا ایک شک شامل ہو جائے کہ ایک شخص جھوٹا ہے اس سے ہم دین لے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، چاہے وہ بات سچی کر رہے ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں جھوٹ بولا ہے اس وجہ سے ان سے جو ہے وہ دین نہیں لیا جاتا پھر. جی، بارک اللہ فیک و ایاکم. جی جی، آپ آگے کہیں، کیا کس چیز کا جواب چاہیے؟ آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ وجیہہ مائک. اچھا، السلام علیکم سر. جیسے آپ نے حکم بتایا جہالت کا، جیسے منکر بتایا آپ نے فسق کا، ایسے بدعت کی حدیث کا کیا حکم نہیں، ہوگا؟ بدعت کی روایت کا کوئی خاص الگ سے حکم نہیں ہوتا، بس روایت میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ایک مبتدع سے ہے، ایک راوی جو کہ بدعت میں شامل ہے. مجھے فی الحال اس کا الگ سے نام نہیں پتا، میں پھر بھی ایک بار ڈھونڈ لوں گا انشاءاللہ، اگر کچھ مل جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر ہے کوئی. جزاکم اللہ خیر. اگر کوئی
ٹھیک کوئی روایت بیان کرے اپنی بدعت کو سپورٹ کریں گے تو نہیں, موضوع تو نہیں کہیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ خود گھڑ رہے ہیں یا کسی اور نے گھڑی تھی, لیکن ان کی روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے ہی گھڑی ہے تو پھر موضوع ہوگی. کچھ روایات چلی آ رہی ہوں, اگر وہ اسی کو آگے کیری فارورڈ کر رہے ہوں, آگے بیان کر رہے ہوں, تو پھر موضوع نہیں کہا جائے گا اس روایت کو. یعنی وہ روایت کسی ٹائم پہ ہو سکتا ہے موضوع ہو, لیکن ان راوی کے لیے